تو وہ خوشگوار تھی ملاقات اور مجھے بہت ڈیسنٹ لگیں, بڑی ریزنیبل لگیں. لوگ آ رہے تھے ملنے ان کو دیکھ کے اور وہ بہت ڈیسنٹلی ان کو مل رہی تھیں. اس کے بعد انفارچونیٹلی طلاق کے بعد انہوں نے کوئی چینل جوائن کیا جو میں جس کا نام بھول گیا ہوں. تو ان کا مجھے فون آیا کہ میں آئی وانٹ ٹو انٹرویو یو. تو میں نے کہا جی بسم اللہ. چونکہ ہماری اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے, کوئی خاندان کی روایات ہوتی ہیں. میں تو کسی جان پہچان والے ہو یا دوست ہو, اس کی سابق اہلیہ بھی میرے جیسے بندے کے لیے میں احترام کرتا ہوں. تو میں نے کہا جی موسٹ ویلکم. تو ایک یا دو بار انہوں نے وہ انٹرویو کیا. اگین اٹ واز اے ویری نائس ایکسپیرئنس. پھر ان کی کتاب آئی تو میں نے کہا میں ایک خاص طرح کی چیزیں میں اوائڈ کرتا ہوں, میرا وہ وقت نہیں ہوتا. ہمیں اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے لیے نہ میرا ٹیمپرامنٹ ہے نہ میرا ٹیسٹ ہے, تو نہ وقت ہوتا ہے. سچی بات ہے اس طرح کی بات پڑھنے کی. تو لیکن اگین لوگوں سے سنا, ادھر ادھر سے سنا, گفتگو ہوئی اس پہ, کچھ چھپے واپا بھی اخباروں میں. تو مجھے تھوڑا رنج ہوا. اس کی وجہ ہے زندگی میں علیحدگی کے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں, کچھ ادب آداب ہوتے ہیں. میرا ایک شعر ہے, مکرنا چاہوں تو اپنے سے شرم آئے مجھے, میں چاہتا ہوں کہ تو خود ہی چھوڑ جائے مجھے. طلاق بڑی تباہ کن چیز ہے, اور خاص طور پہ اگر بچے ہوں. میں چونکہ زندگی میں اس ٹارچر سے, اس امتحان سے خود گزرا ہوں. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. یہ اس معاملے میں فارچونیٹ تھے. میں کیسی عجیب بات کر رہا ہوں کہ طلاق کے بعد فارچونیٹ کہ ایٹ لیسٹ دے ڈنٹ ہیو چلڈرن. اس کی وجہ کہ عورت اور مرد کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے, نوبت طلاق تک چلی جائے, تو بھگتتے وہ ہیں جن کا سرے سے کوئی قصور ہی نہیں ہوتا, اور وہ ہوتے ہیں بچے. اسپوائل ہو جاتے ہیں, ٹریک سے اتر جاتے ہیں. تو اس کیس میں یہ بات بڑی پازیٹیو تھی کہ بھئی ان کے کوئی اولاد وغیرہ تو تھی نہیں, تو ایک کہتے ہیں نا اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. میں پہلے اپنی مثال دیتا ہوں. جب میری وہ ڈیورس ہوئی, فرسٹ میرج جو کلیپس کر گئی, تو میں بالکل خاموش. تو میری اس جو سابقہ اہلیہ تھیں, انہوں نے مختلف جگہوں پہ کامن فرینڈس کے درمیان یا ان فیملیز جو ہم دونوں جانتے تھے, میرے بارے میں انہوں نے کوئی الٹے سیدھے ریمارکس, کوئی اس طرح کی بات. تو تنگ آ کے میری بہنوں نے جو ماشاءاللہ انتہائی پڑھی لکھی, بہت ہی پڑھی لکھی, تو ان میں سے دو, ایک نے آئی گوٹ 4 سسٹرز, ایک ڈیٹرائٹ امریکہ ہوتی, 2 انگلینڈ ہوتی ہیں, ایک یہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو بات ہی نہیں کرتے, کوئی ریئیکٹ. میں نے کہا نہیں, جس کے ساتھ ایکس نمبر آف ایئرز گزارے ہوں, میں نہیں کروں گا. وہ میرے بارے میں جو مرضی کہتی رہے, تو میرے میں ہمت نہیں, میرے میں جرأت نہیں اس طرح کی حرکت کرنے کی کہ میں ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کروں. نہیں ہو سکتا. تو آئی ریفیوزڈ. اور ظاہر ہے تھک ہار کے انہوں نے بھی اپنا شوق پورا کیا. اس کے بعد خاموشی تاری کہانی ختم ہو گئی. اچھا, ویسے ان وے تو کہانی اب تک چل رہی ہے, لیکن وہ ایک اور چیپٹر ہے. کبھی بات کریں گے کہ ڈیورس کی ریپرکشنز کیا ہوتی ہیں. اور میں دیانتداری سے, مجھے آج تک جس نے بھی پوچھا ہے, میں نے کہا دیکھو بات سنو, یہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ اس میں عورت کا فالٹ ہو نہ ہو, فیلئر اسی کا سمجھا جاتا ہے. جبکہ میں الٹ سوچتا ہوں کہ جب طلاق ہوتی ہے تو مرد رسپانسبل ہے. سیدھی بات ہے. میں اس کے میرٹ ڈی میرٹ کی بات نہیں کرتا. مرد اس لیے رسپانسبل ہے کہ وہ کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا. کیپٹن کو زیادہ حوصلے والا, جرأت والا,
دانائی والا ہونا چاہیے، اس کو زیادہ سیکریفائز. میری اس وقت عمر بھی بہت چھوٹی تھی. تو بہرحال میں قصور میرا تھا یا نہیں تھا وہ بحث نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے مینز رسپانسبلٹی ٹو انشور کہ وہ گھر جو ہے وہ قائم رہے، چونکہ اس کی قیمت پھر بچوں کو ادا کرنی پڑتی ہے. نارملی یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ بچوں کو ماں اٹیمپٹ کر کے لے جاتی ہے. میرا ڈسپلن زندگی کا، میں اور طریقے سے زندہ، خود بھی بچوں کو بھی بڑا کینڈے میں، بڑا ڈسپلن اور یہ وہ. میری اپنی تربیت اس طرح کی ہوئی ہے. تو وہ پھر ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی بچوں کو برگلانے کے لیے، لے جانے کے لیے، اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو کھلی چھوٹ دے دی، گاڑی دے دی، فلانا دے دیا، نہ سوال نہ جواب، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کب آ رہے ہو، کس سے مل رہے ہو. وہ نہیں ہوتا. نتیجے میں بچے جو ہیں ڈی ٹریک ہو جائے. یہ ایک اور سب. اب ریحام خان صاحبہ سے میں جب ان کی وہ کتاب وغیرہ کا ہوا، مجھے بک ہوا، تو میرا کوئی عمران کے ساتھ دوستی اسی کا تعلق نہیں ہے. ہماری پرانی جان پہچان ہے. سلام دعا ہے 22 برس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا اب بھی ہم مل لیتے ہیں. تو یہ وجہ نہیں ہے. وہ ان کی سابقہ اہلیہ ہیں، میرے کسی اور جاننے والے کی بھی ہوتی، یا بالکل ہی کو غیر ہو، نہ میرا اس کے شوہر سے تعلق ہو، نہ اس خاتون کے ساتھ میرا کوئی لین دین معاملہ ہو، اور مجھے پتہ چلے کہ ڈیورس کے بعد شوہر اپنی بیوی کے بارے میں بیہودہ بات کر رہا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بیہودہ بات، ناگوار، ناپسندیدہ، چلیں میں بیہودہ کا لفظ واپس لیتا ہوں، بات کری تو اٹ از این اے بیڈ ٹیسٹ. تھوڑا وقار. جیسے رشتوں کے آداب ہوتے ہیں، ملنے کے آداب ہوتے ہیں، تو بچھڑنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا نا، غالباً ساحر لدھیانوی مرحوم، ان کا مصرع ہے یہ، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. تو بولے بندہ تو کبھی کوئی ہو سکے تو کلمہ خیر بول دے. تو یہ انتہائی ناگوار، ناپسندیدہ، اور یہ جچا نہیں، اچھا نہیں لگتا. یہ محترمہ ریحام خان کی عزت میں، ان کے وقار میں یہ بات نہ اس نے پہلے کوئی اضافہ کیا ہے، نہ آئندہ. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اور کہنے کی بھی دو وجوہات ہیں. ایک کہ ہمارے بہت سے ویورز نے وہ ای میلز وغیرہ جو بھی ہوتے، انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، ظاہر ہے دیکھا جاتا ہے پروگرام، اور ان کو بھی اس طرح کی خبریں ملتی ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی تربیت کو اس طرح کی بات متاثر کرتی ہے. میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں ان انٹرویوز اور اس ایک ملاقات کے حوالے سے کہ بھی ہو سکے تو اپنا ہی خیال کر لیں. عمران خان کا نہ صحیح، خود اپنی گریس، اپنا وقار، اسی کو ملحوظ خاطر رکھیں تو خدا آپ کے لیے بہتر ہوگا. باقی آپ کی مرضی. تھینک یو ویورز.